علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے، اگر آپ سعودی عرب اور دبئی میں رہتے ہیں تو کون سے 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنا بزنس بڑی ہی آسانی سے پھیلا سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر، آپ جو ہمارے بھائی ہیں سعودی عرب اور دبئی میں رہنے والے، ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان حالات میں ان کو دوسرے ممالک میں اپنا بزنس پھیلانا چاہیے یا نہیں؟ اگر پھیلانا چاہیے تو وہ کون سے 3 ممالک ہیں جہاں پہ وہ آسانی سے اپنا بزنس شفٹ کر سکتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور اسپیشلی کلیم اللہ فوکس کر رہا ہے دبئی اور سعودی عرب میں جو ہمارے بھائی اس وقت مشکل حالات کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان ہیں جو مشکل حالات میں، آپ انڈیا میں ہو سکتے ہیں، آپ برما میں ہو سکتے ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک مسلم معاشرے میں نہیں ہیں، جہاں پر آپ ریشزم کا نشانہ بن رہے ہیں، جہاں پر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، جہاں پر آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن آپ ذہنی سکون نہیں آپ کو مل رہا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر وہ ذہنی سکون اور وہ جو ایک دنیاوی سکون ہوتا ہے وہ تلاش نہیں کر پاتے، اور آپ کو وہ جتنی عزت چاہیے وہ نہیں مل پاتی، تو آپ کے لیے کون سے ممالک بہترین ہیں؟ جہاں تک میں نے اپنے پچھلے 18 سال بزنس لائف کی بات کر رہا ہوں، اوورآل اگر آپ دیکھتے ہیں میں پچھلے 18 سال سے بزنس میں ہوں، اور آدھی سے زیادہ دنیا میں ٹریول کر چکا ہوں، اور دنیا کے ہر ملک میں مطلب ہر طرح کے انالیسز، ریسرچ اور امپورٹ ایکسپورٹ سے ہی میرا یعنی زیادہ تر جو ہے وہ میرا ہے، 90% میں امپورٹ ایکسپورٹ ہی کرتا ہوں۔ جیوگرافیکلی اور ریسورسز کے حوالے سے ہم پہلے ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ملک کا آج کیا پوٹینشیل ہے، 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنی کوئی بھی پلاننگ یا انویسٹمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی بزنس مین جو ہوتا ہے اس کو ہر فیکٹر کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، صرف ایک فیکٹر کو رکھ کے بزنس نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرہ آپ کو قبول کر رہا ہے، معاشرے میں آپ پیسہ کما رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی آپ کو عزت بھی دیتی ہے، اور کل کو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو فیملی کے ساتھ یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جتنی آپ عزت کے حقدار ہیں وہ عزت اور پیار آپ کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ آپ کو اور آپ کی انویسٹمنٹ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ساری باتیں ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں 3 ممالک جو میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، بہت سے کنٹریز ہیں، ہر بندے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر کم بجٹ سے ہو آپ کو، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں، مسلم سوسائٹی ہو، کل کو آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ والدین کی عزت کریں، نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور سوسائٹی میں رمضان کا اور عیدوں کا بھی اسی طرح کا رجحان ہے، قربانی کا سسٹم ہے، اور آپ اسلامی ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، جو بہت سی آزادیاں آپ کو یورپ میں حاصل نہیں ہیں، یو کے میں اس طرح سے نہیں ہے، ریشزم کا نشانہ بنتے ہیں، یا پھر امریکہ کینیڈا میں ٹھیک ہے وہاں پر انسانی حقوق موجود ہیں، لیکن جو بچے وہاں پر بڑے ہوتے ہیں وہ والدین کی اس طرح کی عزت نہیں کرتے جس طرح کی انہیں کرنی چاہیے، اور وہ جو ٹریڈیشنز ان کی ہیں ان کا وہ 50% وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور سم تو 90 to 80 یا 100% کر لیتے ہیں، مطلب اس میں وہ کہہ لیں کہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، کلب لائف جو ہے اس میں پڑ جاتے ہیں، فیملی لائف سے دور ہو جاتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، سیلفش زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بزنس کے حوالے سے پیسے کو ہی اپنے لیے زندگی کا ہر سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یا مسلم معاشرے میں، پیسہ اگر کوئی کماتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، اپنے بڑوں کے لیے کماتا ہے کہ والدین کی خدمت کر سکے، اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھ سکے، ان کو بچوں کو اچھی تربیت دے سکے، اور بیوی یا خاندان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کی آپ خدمت کر سکیں، اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، بڑے بھائیوں کے ساتھ آپ اگر کسی کو ضرورت ہے اس کی مدد کریں، دوستوں کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں، یعنی کہ ایک اچھا اور فلاحی معاشرہ اسی سے مارز وجود میں آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
سب سے پہلے ٹرکی ہے، دوسرے نمبر پر آذربائیجان ہے، اور تیسرے نمبر پر قازقستان ہے، یا قزاقستان بھی آپ اس کو کہتے ہیں، قازقستان کہہ لیں یا قزاقستان کہہ لیں، جیسے بھی آپ پرناؤنس کرتے ہیں۔ ٹرکی، آذربائیجان اور قزاقستان 3 ملک ہیں، اور تینوں مسلم کنٹریز ہیں۔ تینوں میں پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت ہے، اور تینوں میں اسپیشلی پاکستانیوں کو پیار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور تینوں میں ہی اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو بزنس میں ریشزم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ فیملی کو لے کر آتے ہیں تو فیملی کے ساتھ آپ آسانی سے رہ سکتے ہیں، اور تینوں کنٹریز ہی آپ کو 5 سال کے بعد پاسپورٹ دے دیتے ہیں، 6 سال یا 7 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے، اور اس کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ بزنس یا پراپرٹی آپ لے لیں یا انویسٹمنٹ کر لیں، تینوں میں سے کچھ بھی آپ کر لیں تو آپ کو ایک مناسب 5 یا 7 سال کے بعد پاسپورٹ ملتا ہے، اور آپ اپنے بزنس کو بھی جتنا چاہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی 100% سیکیور ہے۔ 3 ممالک میں نے بتائے، سب سے پہلے میں نے بتایا ٹرکی، دوسرے نمبر پر آذربائیجان، اور تیسرے نمبر پر قازقستان۔ بہت سے ہمارے بھائی جو سعودی عرب اور دبئی میں بزنس کر رہے ہیں، ان کے پاس اگر بہت زیادہ کیپٹل نہیں ہے، لاکھوں ڈالرز یا ملینز آف ڈالرز نہیں ہیں جو یو کے میں، امریکہ میں یا یورپ میں وہ جا کے شفٹ ہوں، اور اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو فیملی کے حوالے سے انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں، بچوں کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اسلامک ویلیوز یا ریشزم یا پھر اور بہت سی ایشوز ہیں۔ لیکن آذربائیجان ہے، ٹرکی ہے یا قزاقستان ہے، مسلم سوسائٹی ہے، کم پیسے میں آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور پھر جیسے پاکستان کا سی پیک آپریشنل ہو رہا ہے تو ایک روٹ تو چائنا سے ہوتے ہوئے قازقستان، اور قازقستان سے آگے رشیا تک آپ اپنی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں۔ تو ایک روٹ تو ہمارا یہ آپریشنل ہو رہا ہے، ہم آستانہ تک جتنی بھی چاہیں پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں آل اراؤنڈ دا ایئر، اور قازقستان سے بہت سی پروڈکٹس پاکستان میں سیل کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا روٹ جو ہے راولپنڈی اسلام آباد سے یہ چل کے ٹرکی اور آذربائیجان اور ایران، تو ان تینوں ممالک سے ہوتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کل کو ٹرکی اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں دونوں ممالک میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بہت سی چیزیں آپ لے جا کر پاکستان میں سیل کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک پاکستان کے بہت قریب ہیں، آپ بائی بس بھی آ سکتے ہیں، بائی ٹرین بھی آ سکتے ہیں، اور بائی ایئر بھی آ سکتے ہیں۔ فیملی کو بلانا ہو بہت آسان ہے، پاسپورٹ آپ کو ملے گا، ویزے کا ایشو ختم ہو جائے گا، ٹریول بہت آسان ہو جائے گا، ٹریڈ بہت زیادہ آسان ہے، ریشزم نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عزت اور پیار ملتا ہے، آپ کو دوستانہ اور برادرانہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہے، آپ کو حلال حرام کی، جیسے چائنا کے اندر بہت زیادہ ایشو ہے، حلال حرام کا آپ کو بہت پرابلم ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں حلال حرام کا ایشو ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ چلے جاتے ہیں یورپ میں تو وہاں پر آپ کو ایشو رہتا ہے، یو کے میں ہے یا امریکہ جہاں پر بھی اگر فیملی کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں تو اخراجات بہت زیادہ ہیں، مثلا یو کے اور امریکہ میں، لیکن ان ممالک میں لیونگ کاسٹ مطلب $500 میں، $400 میں آپ فیملی کے ساتھ اگر کرائے کے گھر میں بھی رہیں تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یو کے میں، یورپ میں یا کینیڈا امریکہ میں۔ تو اس لیے میں نے یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ پوائنٹس لیے جو آلریڈی سعودی عرب اور دبئی میں ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا بزنس کہاں پہ شفٹ کریں، اور کہاں پہ وہ کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں واپس نہیں جا سکتے، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں باہر گزاری ہیں، اب وہ ان حالات میں و ان معاملات میں، یا بہت سی فیملی کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، بزنس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، تو آپ آگے آپ نے جب جانا ہے یا اپنا بزنس کہیں اور شفٹ کرنا ہے کہ آپ کا بزنس اور انویسٹمنٹ دونوں سیکیور ہوں، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، پرسکون زندگی گزار سکیں، تو سب سے پہلی چوائس ٹرکی رکھیں، دوسری آذربائیجان، اور تیسری آپ قازقستان رکھ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں میں ٹریڈ کے حوالے سے، لیونگ کے حوالے سے، فیملی مائگریشن کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، اور سوشل جو ہے کلچرل لینگویج اور ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت پازیٹیو جو ہے اور ایک عزت اور پیار ملے گا، اور ایک برابری کے حقوق ملیں گے، اور آپ آسانی سے سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا بزنس سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں۔
جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آپ نے یہ جو 3 ممالک بتائے ہیں، کیا ہمارے بھائی یہاں پہ کم پیسوں میں انویسٹمنٹ کر کے بزنس کر سکتے ہیں اور شہریت یا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، اگر آپ کے پاس سپوز کریں 10 سے 15 ہزار ڈالر بھی ہے جی سر۔ تو اس کیپٹل کے ساتھ بھی آپ بزنس شروع کر کے سروائیو کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کی لیونگ کاسٹ بھی 400-500 ڈالر سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا تو سر۔ سیلری ورکر کی سیلری بھی کم ہے، دکانوں کے کرائے بھی کم ہے، کمپنی بھی سستے میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ 700-800 ڈالر 1000 ڈالر میں کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور آپ اپنا بزنس سیٹ اپ بنا کر آسانی سے بزنس ویزا بھی لے سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنی فیملی کو یا اپنے بزنس کو شفٹ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبان کے مسئلے کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ تو زبان کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور کیا ان ممالک میں پاکستان سے چیزیں امپورٹ کر کے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، جب بھی آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، جی سر۔ مثلا اگر آپ UK چلے جائیں، یورپین کسی کنٹری چلے جائیں، یا کسی بھی ملک میں چلے جائیں، تو لینگویج بیریئر یہ ایک ریئلٹی ہے اور ایک حقیقت ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے 3-4 مہینے جا کے زبان سیکھنا پڑتی ہے، اس میں آپ ٹیوٹر رکھتے ہیں یا اپنا ٹرینر رکھتے ہیں یا ٹیچر رکھتے ہیں، اس سے باقاعدہ ڈیلی کلاسز لیتے ہیں، خود بھی ایفرٹ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، یوٹیوب سے سیکھتے ہیں۔ 3-4 مہینے زبان سیکھنا پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی یہ ہے۔ ایک زبان ہی ہے جو بہت بڑا کلچرل بیریئر آ جاتا ہے، اور یہ جب زبان کا معاملہ کلیئر ہو گیا تو باقی سارے معاملہ کلیئر ہو جائیں گے۔ بالکل تو ٹھیک اس ہو لیے گیا آپ نے سر۔ پرائم امپورٹنس اس کو دینی ہے زبان کو۔ اور اس کے بعد آپ نے بات کی کہ پاکستان سے، تو پاکستان سے باسمتی چاول ہے، اس کے علاوہ آپ لے لیتے ہیں مینگو ہے، اس کے علاوہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، سپورٹس گڈس ہیں، ٹیکسٹائل ہے، بیڈ شیٹ ہے، ٹاول ہے، یہ ساری پروڈکٹس جو ہم پوری دنیا کو بیچتے ہیں، ان ممالک میں بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بالکل صحیح ہو گیا اور سر۔ ہم یہ ساری پروڈکٹس پاکستان کی ان ممالک میں سیل کر سکتے ہیں، اور ان ممالک سے بہت سی پروڈکٹس ہم پاکستان میں لے جا کر سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے دونوں، یعنی 2 وے ٹریفک ہو سکتی ہے بزنس کی۔ اور جیسے یہ سی پیک آپریشنل ہو رہا ہے، اور جیسے یہ ٹرین جو آ رہی ہے استنبول تک، یہ آنے والے وقت میں صرف 1 سے 2 سالوں میں یہ پورا علاقہ جو ہے یہ روڈ کے ذریعے اور ٹرین ریل نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جڑنے جا رہا ہے۔ تو اگر آج سے آپ یہ شروع کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ بہت کامیاب بزنس مین ہوں گے۔ انشاءاللہ سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا ان ممالک میں بزنس کے حوالے سے کمپٹیشن ہے؟ اگر کوئی ہمارا بھائی یہاں پہ بزنس کرتا ہے تو کیا وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو انویسٹر ہوتا ہے نا، اس کو اگر میں یہ کہوں کہ انویسٹر بھیڑ چال ہوتی ہے تو یہ برا نہ منائے ہمارے بھائی، جی سر۔ کیونکہ دنیا میں جو ہے جہاں پر ایک انویسٹر جاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے، تیسرا بھی اس کے پیچھے، چوتھا بھی اس کے پیچھے۔ انویسٹر میں بھی 3-4 قسم کا انویسٹر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو خود اپنے انالیسس کر کے کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اپنے انالیسس اور تجربے کی بنیاد پر انویسٹ کرتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ایکسپیرینسڈ اور بہت ہی زیادہ تجربہ کار انویسٹر۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ انویسٹمنٹ جب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ رسک لے رہے ہوتے ہیں، لیکن رسک آپ کیلکولیٹڈ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا رسک لینا ہے اور اس پر رسک لینا ہے۔ تو جب انسان کے پاس نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے اویئرنس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ انویسٹر زیادہ کماتا ہے۔ اب ٹرکی میں تھوڑا کمپٹیشن زیادہ ہے، لیکن بالکل سر۔ آذربائیجان میں کمپٹیشن بہت کم ہے، قازقستان میں کمپٹیشن بہت کم ہے، یہاں پر انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، چائنیز بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، ہوں گے 100، 150، 50۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ لیکن دبئی میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، UK میں لاکھوں کی تعداد میں، امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں، چائنیز ہے لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اس لیے آپ پھر جہاں پہ بڑی مچھلیاں ہوں گی جو اربوں اور کروڑوں میں کھیلتی ہیں، جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ تو آپ کو پورے کا پورا نگل جائیں گی۔ تو آپ نے جب چھوٹا کیپٹل ہو، کم پیسہ ہو، تو پھر ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں کم پیسے کے ساتھ آپ بزنس بھی کر سکو اور سروائیو بھی کر سکو۔ جی سر، بالکل۔ تو اس لیے یہاں پر ان تینوں ممالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آذربائیجان اور قازقستان میں کم پیسے کے ساتھ بھی بزنس کیا جا سکتا ہے، اور ٹرکی میں بھی
اگر آپ استنبول کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں بزنس کرتے ہیں تو کم پیسوں کے ساتھ بزنس کر کے آپ سروائیو بھی کر سکتے ہیں. جی سر تو جو بالکل ٹھیک ہوگا. آئیڈیل کیپٹل ہے، میں یہ کہوں گا آئیڈیل کیپٹل 15 سے 20 ہزار ڈالر ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ نہ کریں بزنس، زیادہ اچھی بات ہے. جی سر. اگر 15 سے 20 ہزار ڈالر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو سمجھ لیں 1000 1200 1500 ڈالر میں کمپنی یا بزنس سیٹ اپ ہو جائے گا، بزنس رجسٹرڈ ہو جائے گا. پھر دکان کا کرایہ، ورکر کی سیلری، 3 4 مہینوں کا آپ کا ایکسپینس ہے، آپ کی لیونگ کاسٹ ہے، فیملی کے اخراجات ہیں. اس کے بعد پھر بیک اپ بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے 4 5 ہزار، اور پھر آپ نے کچھ سامان بھی ڈالنا ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے. تو 15 20 ہزار ڈالر ہوگا تو آپ 5 6 ہزار ڈالر لگا کے بزنس کر سکتے ہیں. بالکل سر ایسا ہی. اگر 15 20 نہیں ہوگا، یعنی بیک اپ اماؤنٹ بھی نہیں ہے، لیگل اماؤنٹ بھی نہیں ہے، جیسے جسے آپ ریئل مینٹر فارمولا کہہ لیں، ہم نے ایک فارمولا ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ نے 5 ہزار ڈالر کا بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس 15 ہزار ہونا چاہیے. 5 ہزار یہ ہے کہ شروع میں لیگل کاسٹ اور سارے معاملات کے لیے 5 ہزار جو ہوتا ہے وہ اپنے بزنس چلانے کے لیے رننگ کاسٹ، اور 5 ہزار جو ہے وہ بیک اپ کاسٹ ہے. تو ہم نے 3 حصوں میں، یعنی بزنس سٹارٹ اپ کے لیے 5 ہزار رکھ لیا، 5 ہزار بزنس رننگ کے لیے رکھ لیا، اور 5 ہزار ہی ہم نے بیک اپ اماؤنٹ رکھی تاکہ ہم سکسیزفلی اپنے بزنس کو چلا سکیں. تو اس لیے ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کوشش کریں. ہمارے پاس جو نالج ہمیں لگا کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ ہمارے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے. آپ ہمیں مشورہ بھی دیں اور آپ اپنا نیچے کمنٹ بھی لکھیں تاکہ بہت سی چیزیں ہمیں آپ سے سیکھنے میں جو ہے رہنمائی بھی ملتی ہے اور آپ سے سیکھتے بھی ہیں ہم. تو اس طرح کمنٹ کرنے سے آپ جو ہے ایک ایز اے ٹیم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو یہ لکھا کریں اور انشاءاللہ تعالی مزید کوشش کریں گے کہ اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں. جی سر انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ سر نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی میں پراپرٹی انویسٹمنٹ اس وقت تاریخ کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ کیوں ہے. گولڈ میں نہیں، اس وقت پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.